جی ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروگرام طلب خیر کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوئے کچھ گزارشات ہیں، کوئی تھوڑی سی پروگرام کی نوعیت کو، کیونکہ رات جو میں نے یہ کہا تھا، عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ہم پروگرام کی تھوڑی سی نوعیت کو چینج کر رہے ہیں کہ لوگ ظاہر ہے اب جتنے قرآن کریم سے آپ کو حوالے دیتا یا درس دیتا یا کونسلنگ جو تھی وہ آپ کی خدمت کے لیے ہر ہوتی رہی، کرتا رہا جی، تو اب بھی جاری ہے، بالکل جاری ہے۔ اب تھوڑا سا چینج کیا ہے پروگرام کو، وہ پروگرام کو ایسے چینج کیا ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن کے درس کو، یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ ایک مثال ہے، آپ کہیں پہ قرآن کا پروگرام رکھ لیجئے گا، آپ وہاں پہ دیکھیے گا کہ آپ قرآن خوانی رکھ لیجئے گا، شبینہ ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتے ہیں نا، تو چند مخصوص لوگ آتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ۔ اور کہیں ایسا پروگرام ہو جس میں شیطانیت اور کیا کہتے ہیں کہ تماشا ہو، یا کوئی ایسے گانے بجانے کا ہو، تو یقین جانیے درختوں پہ لوگ چڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کی نشاندہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور مولا علی علیہ السلام نے اسی زمانے کے لیے کہا تھا، دیکھو لوگوں، رات کو جب سویا کرو تو طہارت کر کے سویا کرو، کیونکہ اس زمانے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ رات کو سویا تو صبح پتہ چلا کہ وہ دفن بھی ہو گیا، صبح اٹھا تو پتہ چلا شام کو دفن، کہ ایسا زمانہ آ جائے گا، اور وہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ ہمیں شب و روز تلاوت کلام الہی میں قرآن سے، جہاں قرآن کا ذکر ہو وہاں ہم تنگوش ہو کے ہم بیٹھ جائیں۔ حکم ہے قرآن کریم میں، غور سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب رحم جو خداوندہ کریم کی ذات فرما رہی ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے، وہ رحم کہاں کہاں ہوگا؟ آپ کی بیمار ہے تو اس کے لیے رحم ہوگا، بے روزگار ہے تو اس کے لیے اللہ رحم فرمائے گا، پریشان ہے جو اس کے لیے اللہ رحم فرمائے گا، جو کسی مقدمات یا کسی ایسی چیز میں، اللہ ان کے لیے رحم فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن کے خاموشی سے سننے سے، اور باوضو ہو کے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں پہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے، صرف سنتے رہیے گا، آپ پہ رحم ہوتا رہے گا اس خالق بے نیاز کا۔ جی تو یہ کہ جہاں بھی قرآن کے سلسلے یا ایسی چیزیں ہیں، ہمیں اس زمانے میں، یہ وہ زمانہ جس کا یہ نہیں پتہ کہ صبح کیا ہونا ہے، شام کو کیا ہونا ہے۔ اور اس زمانے کے متعلق ایک اور نشانی مولا امیر علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے منبر پہ بتائی تھی کہ سال مہینوں جیسے ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں جیسے ہو جائیں گے، ہفتے دنوں جیسے ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، دنیا کے مشاغل اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا زمانہ کیسے گزر گیا، زندگی کیسے گزر گئی۔ تو خدا را قرآن کریم کی طرف متمسک ہو جائیے گا۔ آپ کو قرآن کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کوئی گھر میں آپ نے فاتحہ ہے یا ختم ہے یا قرآن ختم کروانا ہے یا اصحال ثواب کروانا ہے، تو اس مسجد سے بچوں کو بلائیں گے؟ نہ، یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ ایک اب کیا کریں کہ مادیت پہ یقین ہے، روحانیت پہ یقین نہیں رہ گیا۔ تو اس قرآن کا ہمارے پروگرام کا مقصد تھا کہ آپ کی مشکلات میں کمی ہو، آپ کی مسائل میں کمی ہو، بیماروں کو متعلق ان کی تشخیص میں مدد کی جائے۔ یہاں اب دنیا داری ہو گئی ہے،
یہاں یہ کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، بڑے شوق سے دنیا دیکھتی ہے۔ اگر آپ نے یہی دیکھنا ہے تو آئیے پھر ہم قرآن سے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہفتہ آپ کا قرآن کی روح سے، قرآن کی آیات سے کیسا رہے گا۔ تو کل کی اس میں یہ میں نے عرض کی تھی کہ 2 قرآن کی آیتیں بھیج دیجیے گا، اپنا اور والدہ کا نام کا پہلا حرف بھیج دیجیے گا، ہم بھی آپ کو بتا دیں گے پھر، کیونکہ جب ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو پھر آنے والے وقت کی نشاندہی ہوگی، غیب نہیں بتایا جائے گا۔ غیب کہانت میں آتا ہے، غیب جو بتانے سے خدا پہ بھروسہ توکل چھوٹتا ہے۔ ہاں یہ بتا دیں گے، اگر ایک ہفتے کے آگے سورہ فاتحہ کی پہلی ایک نمبر آیت آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے، تو اگلے ہفتہ جو آ رہا ہے، یہ ہفتہ جو آ رہا ہے، اس ہفتے میں آپ کے لیے مقام شکر کی منزلیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی آپ کی مراد دلی پوری ہوگی، کوئی سفر آپ کا پورا ہوگا، کوئی مقصد آپ کا پورا ہوگا، جس ارادہ کیا ہے جہاں جانے کا، وہ جانے کا ارادہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، یہ بتا دیں گے آپ کو۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جو مبہم سی آئے، وہ یعنی کہ ایسی آیت ہو کہ جس کا مطلب نہ سمجھ آ رہا ہو، نہ وہ رحمت میں آ رہی ہو، نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں آ رہی ہو، تنبیہ میں آ رہی ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ چلا ان کی راہ پہ جن پہ تیرا غضب نہ، اگر یہ آیت آ جاتی ہے تو ہم کہہ دیں گے اگلا ہفتہ ذرا صدقے میں گزاریے گا، کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی یہ آپ کو درپیش آ سکتا ہے۔ قرآن سے استخراج ہم ایسے لیں گے کہ اگلا ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، ٹھیک ہے۔ رشتے نہیں آتے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، میں آپ کو پورے پروگرام میں کہتا آ رہا ہوں کہ جو رشتے کے مسائل ہیں یہ خاص و عام کے لیے، اب میرا پروگرام ہو گیا ہے خاص و عام کے لیے، اب وہ نہیں ہو گیا کہ ایک کال آئی ہے، میسج اس پہ آیا واٹس ایپ پہ میسج، اور میں نے اس کا 100 آئے تھے، 100 میں سے 5 کے جواب دے دیے، دوں گا وہ جواب، ضرور دوں گا جواب، مگر یہ ہوگا کہ اب جو آخر میں نے کہا نا کہ پروگرام کی یا ابتدا یا آخر میں ہر خاص و عام کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کے مسائل کو، جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسائل ہیں، بیماری نہیں ختم ہوتی، یہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اب جو ہے خاص و عام کے لیے، ہر کسی کے لیے، یہ میں قرآن سے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سورہ النمل ہے، ٹھیک ہے جی، 19واں پارہ ہے، 27ویں سورہ ہے جی، 19واں پارہ 27ویں سورہ جی، آیت نمبر ہے جی اس کی، یہ کیا کہتے ہیں کہ آیت نمبر اس کی آگے جی، یہاں پہ آیت نمبر 40 آگے جی، آیت نمبر 40 کو دیکھیے گا جی، یہ اس میں دیکھیے گا، ایک شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، کہنے لگا میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس، یہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ٹھیک، حاضر ہوئے۔ اب یہاں پہ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ اپنے ہر کام کے اندر جو پلک جھپکنے میں آپ چاہتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ پلک جھپکنے میں میرا یہ کام ہو جائے، نوکری مل جائے، میں یہاں چلا جاؤں وہاں۔ اب پلک جھپکنے میں یہ نبی کا اور نبی کے وصی کا کام تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اسے اپنا ایسے کیجئے، اپنا قرآن کریم سے آپ اس آیت میں ڈوبیے گا، اسے اپنا وظیفہ بنائیے، اسے اپنا ورد بنائیے، اسے ہر نماز کے بعد پڑھیے اور ہر مقصد پہ جانے سے پہلے پڑھیے۔ یہ سورہ النمل پارہ 19 27ویں آیت، 27ویں سورہ آیت نمبر 40 کا آخری حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، ہاں جی، اور کیا کرم فرمانے والا ہے۔ جب آپ اس آخری حصے کو لیں گے تو اس میں 2 لفظ اگر آپ پورے نہیں لے سکتے، ربی غنی کریم، ربی غنی کریم، یا غنی ہو یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رب ہو یا غنی ہو یا کریم ہو، یہ خاص و عام کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ یقین جانیے گا اگر آپ نے اطمینان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اسے پڑھا تو ایک ہفتے میں آپ کی حاجات کا بار آنا جو ہے نا، میں قرآن کی روح سے
مجھے نہیں پتہ ہفتہ کیا 7 دن یہ کوئی ہے، 7 دن میں آپ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ 10 دن ہو گئے ہیں 20 دن ہو گئے ہیں، نہ دن نہ گنیے گا، عبادت کیجیے گا، اور 7ویں دن دیکھیے گا کہ خداوند کریم نے آپ کو اطمینان دے دیا۔ رزق مانگ رہے ہو تو رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ کوشش کرنا، کوشش اول ہے، عمل پہلے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ گھر بیٹھے پڑھتے نہ رہیے گا، مسجد میں جا کے اسے وہ نہ کیجیے گا کہ بیٹھ کے، نہ 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 نہ، عمل جب شروع ہوگا، جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ صحیح کریں گے، تو اس وقت اس صحیح اور عمل میں کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اس آیت کو تلاوت کیجیے گا، دیکھیے آپ کو کامیابیاں ملیں گی، بہت کامیابیاں ملیں گی۔ تو ایک باقی شاہد صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے یہ پھر یہ کہ آپ نے اپنے کڈنی کی تکلیف کی، بخار نہیں اترتا، تو آپ کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بلڈ یوریا سیرم کریٹینا جو ہے وہ چیک کرائیے، وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، حالات کہیں اور جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی، پھر آپ دوبارہ سوال کر لیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کہا ہے پہلے علاج کروائیے، پھر اس کے بعد میں نے آپ کا وظیفہ بھی آپ کو دے دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ لیجیے گا جی۔ آگے ہے جی ہمارے پاس یہ استخراج، آج استخراج استخارے نہیں ہیں، آگے ہیں جی ہمارے پاس یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بے تحاشا جو مسائل کے واسطے اپنی، خاص کر کے بیٹیوں کا مسئلہ، تو بیٹیوں کے مسئلے کے واسطے سورہ احزاب یہ معمول بنا لیجئے۔ والدہ ہے تو والدہ پڑھے، والد ہیں تو وہ بچیاں، اگر ظاہر رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو بچیاں یقیناً قرآن پڑھی بھی اور سن بلوغت اور بالغ ہوں گی نا بچیاں بھی، تو انہیں بھی کہیے گا کیا، سورہ احزاب کو جی۔ اگر کوئی علم کے لیے ہے تو وہ سورہ اعلیٰ کو لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں وہ چیز جو ذکر کر رہا ہوں جو ہر خواہش کے لیے، ہر عام کے لیے ہے جی، یہ کوئی مختص نہیں، کسی کا استخارہ ہے تو بتا دیا، جو بتانا تھا بتا دیا ہے جی۔ اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے 2 آیات بھیجی، اپنی والدہ کا پہلے نام کا حرف اور آخری اپنا نام جو ہے پہلا بتایا آپ نے، تو اس سے میں آپ کو آنے والے حالات کا، اس میں قرآن کریم سے میں استخراج قرآن دے دوں گا۔ کون سی آیت آ رہی ہے اس میں، آیا رحمت آ رہی ہے یا آیا نعمت آ رہی ہے، یا اس کے اندر ذکر ہے جو رحمت کا ذکر ہے یا نعمت کا ذکر ہے، یا اس میں کوئی آیا عذاب۔ اگر آیا عذاب ہے تو رک جائیے گا، وہ کام چھوڑ دیجیے گا، وہ دعا چھوڑ دیجیے گا، کوئی اور دعا لیجیے۔ اگر آیا تنبیہ ہے تو یہ پھر محتاط رہنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اس میں آیا تنبیہ آ جاتی ہے، بین 2 سورہ آئیں گی، اس 2 سورہ کی 2 آیات آ جائیں گی۔ اگر دونوں آیات آیا رحمت میں جا رہی ہیں تو خوب ہے، اگر کہیں آیا تنبیہ آ گئی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وقتی طور پہ اس میں کام کرنے میں بہتری نہیں ہے، تو اسے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیجیے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر دوسرا دیکھ لیجیے گا۔ تو اگلا جو ہفتہ آئے گا پھر اس کے دوسرے ہفتے میں آپ کو بتا دیں گے، اس کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم ہے، اور لائیو کال کے لیے ٹائم ہے، پھر تو میں کروں گا، ضرور کروں گا، چاہے گھنٹے میں کسی کا ایک کا جواب دینا پڑا تو میں دوں گا جی۔ تو آج سے آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہ ہفتہ ستاروں سے ہیں، جو ستارے خود گردش میں رہتے ہیں، وہ کسی کی گردش کیا بتائیں گے۔ آئیے قرآن کی طرف آئیے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سنائیے، قرآن سے مدد لیجئے، کیا ہے، نماز سے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ کئی جگہ پہ ایسے استخارے آتے ہیں کہ جہاں استخراج قرآن آتا ہے کہ نماز اور صبر سے میری مدد چاہو۔ صبر کیا چیز ہے، اور نماز سے دیکھیے، چلے نماز ہے تو آپ نماز کا مقصد تو سمجھیے، غور کیجئے گا اس لفظ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسے میں نے مثال دی تھی، ایک بیج ہے، میں نے پوچھا یہ کیا کہتا، بیج ہے، میں نے کہا نہیں یہ درخت ہے، وہ کہتا نہیں بیج ہے، میں نے کہا یار درخت ہے، میں کہ اس زمین میں ڈال، اسے زمین میں پوشیدہ کر، نرم زمین میں، دیکھ کچھ دن کے بعد وہاں درخت نکل آیا، اور وہ درخت بڑھتے 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 کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح راز ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو نماز کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نماز، جب آپ نماز کے لیے وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں
جب نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو نیت آپ کی روح کرتی ہے، نماز جو ہے نماز عمل ہے، نماز جو ہے وہ جسم پڑھتا ہے۔ آپ جس دن خدا نہ خواستہ جسم کے ساتھ روح نہ ہو، خالی جسم ہو، نماز پڑھ کے دکھاؤ نا ذرا۔ نیت کون کرتا ہے؟ روح کرتی ہے، اور نماز جسم پڑھتا ہے، اور جو عمل ہے وہ جو بھی اب دیکھیں ہر کی نیت کے اندر کہیں رحمانیت نے اپنے کرم کو رکھ دیا ہے، فضل کو رکھ دیا ہے، کہیں نیت میں شیطانیت شامل ہو گئی ہے۔ اب شیطانیت کیا ہے کہ وہ روح جو ہے جسے بدروح بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ بد ہو گیا جی، بدروح ہے، وہ روح ارادہ کرتی ہے، جسم اس کا عمل کر دیتا ہے۔ اب آپ نے کیا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ جو نیت 3 رکعت نماز فرض کی جو نیت کی جا رہی ہے وہ روح کر رہی ہے، جسم تو عمل کرے گا آپ کا۔ اسی طرح ہی جب آپ کوئی ورد اور وظیفہ لیں گے تو وہ روح سے لیں گے، جسمانی طور پہ نہ پڑھیے گا، اسے روح سے لیں گے کہ جب روح سے، دل سے، روح کیا ہے؟ امر ربی۔ لوگ پوچھتے تھے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، یہ پوچھتے ہیں نا کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو روح اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، امر ہوگا، تو آپ کا ورد، آپ کا وظیفہ بھی کامیاب ہوگا اور بارگاہ خداوندی میں۔ دیکھیں آپ نے ارادہ کیا، دعا کی، آپ کی روح نے دعا پڑھی، عمل کے لیے کیا؟ جسم چل پڑا۔ انٹرویو دینے کون گیا ہے؟ آپ کا جسم گیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے گا، پھر یقین جانیے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں زندگی میں ناکام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب اپنے رب کو پہچان لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آج کے میرے اس میسج کو عام کیجیے گا، بہت عام کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے، خیر رہے۔ ملک پاکستان کے ترقی کے لیے دعا کیجیے گا، اور ان کے لیے جو اس ملک کے لیے کوشش ہے، یقین کیجیے، افواہوں پہ کان نہ دھریے، کسی جگہ کوئی کان نہ دھریے، کسی کو کچھ نہیں، ہر چیز اپنے خداوند کریم کی ذات اپنے اس میں ایک تسلسل میں لے کے آ رہی ہے۔ سلسلہ اس ملک کی ترقی تسلسل میں چلی آ رہی ہے، ایک سلسلہ وائز چلی آ رہی ہے۔ تو خداوند کریم انہیں سلامت رکھے جن ہاتھوں میں اس تسلسل کا ڈورے ہیں، وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے ایک بہترین مستقبل دے رہے ہیں۔ تو دعا پاکستان کے لیے، اور ہر شخص کا دعا حق ہے اپنے ملک کے لیے دعا کرے، جس میں رہتے ہو، جس کا کھاتے ہو۔ قرآن سورہ رحمان میں کیا ہے؟ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان، کہ یہ ملک نے اگر آپ پہ احسان کیا ہے، یہاں آزادی، آپ جو بھی ہے، آپ کہتے ہیں آزادی نہیں، یہ آپ کے من کی بات ہے، آپ کا دل آزاد نہیں ہے۔ آزادی دل کی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا گیا ہے کہ شیخ سعدی کا ایک کلام پہ میں اختتام کروں گا کہ دل کی آزادی زندگی، شکم پروری موت، اب فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں، زندگی یا موت۔ تو وسلام، دعا گو جی۔